مسلمانوں کے کہنے سے وہ ہندو کہلائے۔ ہندوستان کا نام بھی اسلام نے دیا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز اور میں ہوں شمس تبریز قاسمی۔ جمعیت علماء ہند 100 سالہ تقریبات کے تحت مختلف اہم شخصیات پر سیمینار کا انعقاد کر رہی ہے۔ ان دونوں جمعیت علماء ہند میں جمعیت کی 2 اہم شخصیت مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا احمد سعید دہلوی پر سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اسی سیمینار میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں ہندوستان کے اور بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اردو کے اور بر صغیر کے سب سے سینئر معروف بزرگ شاعر جناب گلزار دہلوی صاحب۔ مولانا احمد سعید صاحب سے خصوصی تعلق رہا ہے۔ سر، مولانا احمد سعید صاحب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مولانا احمد سعید کے بارے میں 8 برس کی عمر سے ان کے انتقال پرملال تک ساری زندگی میں ان کے سائے میں ان کے ساتھ رہا، ان کی سرپرستی۔ میرا تخلص گلزار رکھنے والے 6 آدمیوں میں مفتی اعظم اسلام مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا حفظ الرحمان اور بابا اردو مولوی عبدالحق، بابا اردو علامہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی یادگار حالی، نوح ناروی، حسرت موہانی، مہاموپادھیائے پنڈت لکشمی دھر کلّا، یہ سب میرے 8 برس کی عمر میں میرا تخلص انہوں نے رہا۔ مفتی صاحب نے یہ کہا، مفتی کفایت اللہ صاحب قبلہ مرحوم، انہوں نے لے کے کہا کہ ارے بھائی گلزار 12 پشتوں سے آبا و اجداد ان کے اردو کی خدمت کر رہا ہے۔ ان کے ابا کا تخلص زار نیگیٹو، ان کی اماں کا تخلص بیدار نیگیٹو، ان کے بھائی کا تخلص آدار نیگیٹو، ان کے دوسرے بھائی کا تخلص خار نیگیٹو۔ کہنے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ کہہ رہے کہ ان کا نام گل و گلزار رکھا جائے گا، اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے میرا تخلص گلزار رکھا گیا۔ سر، یہ بتائیے کہ آپ کا جو وہ زمانہ تھا اس وقت ہندو مسلم کے درمیان کیسے حالات تھے، اور ابھی آپ کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ اب تو ایک ماتم کدہ ہے، مزار میں جی رہے ہیں۔ یہ نفرت کے بیوپاری اور تعصب کے جرائم پیشہ کھلاڑی آج وہ مالک ہیں۔ 1905 سے 10 تک بھی غنیمت تھا، 1910 کے بعد اب تک یہ وہ ہندوستان ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی اپنی نظموں میں لکھا ہے، میرا ہندوستان گم ہو چکا ہے، نیا ہندوستان ہے اور میں ہوں۔ وہ ہندوستان اور تھا جو 10,500 11,000 برس پہلے جب یورپ اور عربستان کے درمیان سے ہوتے ہوئے ویدانتی سناتن یہاں آ کے آباد ہوئے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کے کہنے سے وہ ہندو کہلائے۔ ہندوستان کا نام بھی اسلام نے دیا ہے، ورنہ بھارت ورش تھا یا ہندی ہندو ہندوستان یہ الفاظ ہی مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں۔ بہرحال سر، یہ بتائیے کہ مولانا احمد سعید صاحب جن پہ سیمینار ہو رہا آپ نے دیکھا، اور وہ جو سارے بزرگ تھے جمعیت علماء کے اور ہندوستان کے، ان کا ہندو مسلم یکجہتی میں اس وقت کیا کردار رہا؟ دیکھیے، مولانا حسین احمد مدنی سے لے کے مولانا حفظ الرحمان مفتی عتیق الرحمان اور چھوٹے سے چھوٹے مولوی تک سارے ملک میں، خصوصاً دلی اور یو پی میں، بالخصوص بمبئی اور کلکتے میں اور برما اور جتنے جو لوگ سعودی عرب سے رفتہ رفتہ آ کے نیپال، بھوٹان، تبت اور بہادر شاہ ظفر کے مزار کے پاس تک جو لوگ آباد ہوئے، جنہوں نے اس ملک کو آباد کیا، ان میں علماء کا بڑا ہاتھ ہے، ان میں علماء کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ انہی علماء کی تعلیم، میرے ابا کے وہی یار تھے، میرے ابا کے پاس ایک بھی مولوی ایسا نہیں تھا،
ایک بھی حکیم اجمل خان کے باپ حامد انصاری کے ہم باپ. اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ جو آپ سر کو سن رہے ہیں پنڈت آنند ہندوستان کے بڑے شاعر ہیں اور ہندو مسلم یکجہتی کے عالم بردار ہیں، شروع سے رہے ہیں، اب بھی ہیں. جمعیت علماء ہند سے، ملی تنظیموں سے، علماء سے گہرا رابطہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعیت کی مہمان خصوصی ہے اور گلے میں جو انہوں نے پہنا ہوا دیکھ سکتے ہیں اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ آئیڈیل ہے. اس کی خوبصورتی انہوں نے یہ دیکھیے. سر یہ کیوں پہنا ہوا آپ نے؟ ٹھہریے، یہ اللہ ہے نا، اور اب یہ کیا ہو گیا؟ اوم، اللہ اور اوم، جناب آداب. تو یہ خصوصیت ہے اور اس بنیاد پر انہوں نے پہنا ہوا ہے. آپ دعائیں دیجئے کہ ان کی عمر اور لمبی ہو اور اس جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہندو مسلم یکجہتی کو فروغ دے، ہندوستان کی امن و شانتی برقرار رہے. کیمرہ مین محمد سرفراز کے ساتھ لیجیے آپ اپنی خوشی کے لیے یہ بھی دیکھ لیجیے. ہاں یہ بھی دیکھیے، رام کا بھی انہوں نے گلے میں لگایا ہوا ہے. آج نہیں 60 برس سے یہ ہے، کسی سے پوچھ لیجیے دلی والے سے. تو یہ ہندو مسلم یکجہتی کے جیتے جاگتے ثبوت اور علمبردار ہیں. فاروق کرگلی صاحب اردو کے بڑے ادیب ہیں. بچپنے میں جب یہ خود 12 14 15 برس کا تھا، جب سے اس نے میری زندگی دیکھی ہے، جب سے میں نے کیا کیا، فرقہ پرستوں سے کیسے لڑا اور کیا کر رہا ہوں، اردو کے لیے کیا کیا، ایک ایک بات اسے معلوم. تو بہت شکریہ سر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے.